ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض پورے کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے ایک عجیب شرط مقرر کر رکھی تھی کہ جو شخص اس کے سوالوں کے درست جواب دے گا وہ اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کے ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک استاد تھے اور کئی برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم، بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولا، بیٹا اگر تو ناکام لوٹا تو تیرا تو کچھ نہیں جائے گا، مگر لوگ کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو ایک مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل میں چلا آیا۔ مقرر وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر سوچا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ کہنے لگی، شاباش اے نوجوان، تم پہلے مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرا سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی، ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ اور پورے دربار کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر اسے فضا میں بلند کر دیا۔ شاباش، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابری، اسی کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ دو سوالات کیے تھے، ان کے جواب کیا تھے؟ اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے آخر کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندر چلی گئی۔ محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ بادشاہ اعظم سے کہا، اے نوجوان، ایک بات بتاؤ۔ ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا۔ اگر تم نے ایک سوال کا جواب بھی غلط دیا تو اسی وقت تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اعظم پورے اعتماد انداز میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان اٹل ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، بہت خوب۔ اعظم کہنے لگا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا، اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔
قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارے دل جیت لیے، تم نے ثابت کر دیا کہ جا جلال دولت حیشت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا جواب بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور پھر چڑھی، وہ کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن قسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل یہ پیدائش لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ اٹھا اور اعظم کے پاس گیا اور اسے گلے سے لگا لیا، پھر کہنے لگا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا۔ بادشاہ نے اسی وقت خوشی خوشی اعظم اور شہزادی ثنا کی شادی طے کر دی۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھائیں تو سہارا دے سکے، گریں تو اٹھا سکے، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کی ہمت باندھے، خوشی میں آپ کا ساتھ دے اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمی سے آپ کو ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں، شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیح بننا لکھا ہو۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی تعریف کریں، کیونکہ اس عمل سے محبت پروان چڑھتی ہے۔ سب سے اچھا تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، توجہ اور اس کا پیار ہوتا ہے۔ 3 چیزیں بیوی کے سامنے بھول کر بھی مت کرنا۔ 1 دکھاوا، جو لوگ دکھاوے کرتے ہیں وہ کبھی بھی گھروں کو بسا نہیں سکتے۔ مرد ہو یا عورت، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی میں سمٹ کر رہو، خود بھی خوش رہو گے اور دوسرے بھی۔ 2 غصہ ایسی چیز ہے جو آپ کو بیوی تو کیا آپ کے کسی بھی اپنے کو آپ سے دور کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غصہ آتا تو اکیلا ہے، مگر جاتے ہوئے محبت، رشتے، پیار، تعلق سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ 3 حسد، یہ بھی ایک ملک بیماری ہے، ایک بار اسے لگ جائے بڑی مشکل سے ہی جان چھوڑتی ہے۔ اپنی بیوی یا شوہر کو دیکھیں اور اسی کی خوشی اور رضا میں خود کو راضی رکھیں، اس سے آپ بھی خوش رہیں گے اور آپ کے چاہنے والے بھی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔